بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق نمبر 50 میں کتاب العقل والجہل کا 15واں حصہ بیان ہوگا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب العقل والجہل کی 10ویں حدیث کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور اس درس میں 11ویں حدیث پر گفتگو ہوگی۔ مشکل الفاظ کے معنی اور سند اور متن کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ عدۃ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن بعض اصحابہ رفعہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قسم اللہ للعباد شیئا افضل من العقل فنوم العاقل افضل من سحر الجاہل وإقامة العاقل افضل من شخوص الجاہل ولا بعث اللہ نبیا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله افضل من عقول جميع امته وما يضمر النبي في نفسه افضل من اجتهاد المجتهدين وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل والعقلاء هم أولو الألباب الذين قال الله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب۔ اس حدیث میں پائی جانے والی لغات کا معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سحر راتوں کو جاگنے کے معنی میں ہے، شخوص سفر کرنا، ہجرت کرنا، یضمر دل میں اور باطن میں ہونا، اجتہاد علمی کوشش کو کہتے ہیں، بالغہ پہنچنا، اولو الالباب عقل مند اور صاحبان عقل کو کہتے ہیں۔ حدیث کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں کوئی چیز تقسیم نہیں کی جو عقل سے زیادہ فضیلت رکھتی ہو۔ فنوم العاقل افضل من سحر الجاہل، جاہل کے راتوں کو جاگنے سے زیادہ فضیلت عقل مند کی نیند کو ہے۔ وَإِقَامَةُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ شُخُوصِ الْجَاهِلِ، اور عقل مند شخص کا اپنے شہر میں اقامت اور سکونت اختیار کرنا فضیلت رکھتا ہے جاہل شخص کے دوسرے شہر میں سفر کرنے سے۔ وَلَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا وَلَا رَسُولًا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا رسول کو بھیجا ہے حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْعَقْلَ، حتیٰ کہ اس کی عقل کو کمال حاصل ہو اور اس کو کامل العقل بنایا ہے، پھر اس کو مبعوث فرمایا ہے۔ وَيَكُونَ عَقْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ عُقُولِ جَمِيعِ أُمَّتِهِ، نبی اور رسول اپنی امت کے تمام عقل مندوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں عقل کے لحاظ سے۔ وما یضمر النبی فی نفسہ، اور نبی کے دل میں جو علوم اور معارف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، افضل من اجتہاد المجتہدین، وہ علمی کاوشیں کرنے والوں کی علمی کاوشوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ وما ادى العبد فرائض اللہ حتی عقل عنہ، اور انسان فرائض الہی کو تب ادا کر سکتا ہے حقیقی معنوں میں جب ان کی حقیقی معرفت رکھتا ہو، خدا کے بارے میں اس کا توحید کا عقیدہ مکمل معرفت کے ساتھ ہو، تو پھر وہ واجبات کی حقیقت کو ادا کرے گا اور اس کے حق کو ادا کرے گا۔ وَلَا بَلَغَ جَمِيعُ الْعَابِدِينَ فِي فَضْلِ عِبَادَتِهِمْ مَا بَلَغَ الْعَاقِلُ، اور تمام عبادت گزار اپنی عبادت اور بندگی کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے جتنا عقل مند عبادتوں میں کمال عبادت کو پہنچتے ہیں۔ وَالْعُقَلَاءُ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل وہی صاحبان خرد ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں صاحبان عقل۔ جہاں تک اس حدیث کی تخریج کا تعلق ہے اور اس میں شارحین کی رائے کا تعلق ہے تو شخوص کا معنی بیان کیا گیا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر نکلنا،
اور یہاں مراد ہے راہ خدا میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کرنا، جیسے جہاد، حج اور تحصیل علم کے لیے لغوی معنی کے مصادر، اور یہ دوسرے شارحین کا نظریہ۔ اسی طرح قرآن کی آیت کی تخریج اور محاسن برقی، تحف العقول حرانی اور وافی کاشانی وغیرہ میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ اس حدیث کی سند کی تحقیق بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عدت من اصحابنا کے بارے میں حدیث اول میں بھی ذکر ہوا ہے، اور ان میں چونکہ مشائخ کلینی کی کافی تعداد موجود ہوتی ہے، ان میں ان کے ثقہ اور جلیل القدر مشائخ بھی شامل ہیں۔ احمد بن محمد بن خالد برقی کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ حدیث ہفتم میں ذکر ہوا ہے۔ ثقہ جلیل تھے اور ان کی بہت بڑی کتاب تھی محاسن، اور اس کے کچھ حصے اب باقی ہیں جن کا ترجمہ بھی اردو میں ہے، لیکن بہت سارے راوی اس میں ذکر نہیں ہے۔ رافعہ حدیث کی اس نے آگے نسبت دی ہے، درمیان میں 2-4 راوی حذف ہو چکے ہیں، تو یہ حدیث مرفوعہ یا مرسلہ کہلائے گی، ضعیف السند شمار ہوگی، اور محاسن برقی میں بھی یہی سند ہے اس کی۔ علامہ ملا صدرہ شیرازی اس حدیث کی شرح میں اس جملے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ عقل مند کی نیند جاہل کے راتوں کو جاگنے سے فضیلت رکھتی ہے، تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں کہ اس کی نیند سے قصد کیا ہوتا ہے، مصلحت ہوتی ہے کہ انسان آمادگی حاصل کرے، سستی اور کاہلی ختم ہو، اور پھر وہ عبادت کو سکون کے ساتھ انجام دے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب یہ عقل مند نیند حاصل کرتا ہے تو رؤیا یہ صالحہ حاصل ہوتے ہیں اور اس کو بہت سارے معارف عطا ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جو اس میں فرمان آیا ہے کہ جاہل کے ہجرت کرنے اور سفر کرنے سے بہتر ہے جناب عاقل کا اپنے شہر میں سکونت اختیار کرنا۔ فرض یہ ہے کہ وہ نیکیوں کے لیے سفر کرے، جہاد، حج، طلب حدیث، علم کے لیے وہ سفر کرے ایک شہر سے دوسرے شہر میں، لیکن وہ جو عاقل ہے ان کاموں کے لیے سفر نہیں کر رہا، لیکن اس کی اقامت اور سکونت اس سے فضیلت رکھتی ہے۔ اس معنی میں چونکہ روح اعمال اور فضیلت وہ قصد تقرب اور نیت کے ذریعے ہوتی ہے، وہ معرفت اور یقین سے حاصل ہوتی ہے، تو چونکہ جاہل شخص جوش و جذبے میں کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ معرفت کی بلندیوں پہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کو بھیجا تو نبی اور رسول کو بھیجا، تو اس میں فرق بھی موجود ہے جس کی تحقیق کتاب الحجت میں پیش ہوگی، اور اس کا خلاصہ فرماتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نیز علامہ ملا صدرہ شیرازی نے اس جملے کے بارے میں فرمایا کہ وما یضمر النبی فی نفسہ افضل من اجتہاد المجتہدین، کہ نبی کے دل میں جو علوم و معارف ہوتے ہیں وہ علمی کاوشیں کرنے والوں کے اجتہاد اور علمی کاوشوں سے فضیلت رکھتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ حکمائے کاملین، عرفاء محققین کے نزدیک ثابت ہے کہ عقل کے کئی مراتب ہیں۔ اعلیٰ مرتبہ عقل بسیط، عقل اجمالی اور عقل قرآنی ہے، اس کے بعد کا مرتبہ عقل نفسانی، عقل تفصیلی اور عقل فرقانی ہے، اور اسے عقل بالفعل بھی کہتے ہیں، اور تیسرا مرتبہ عقل بالقوہ، عقل بالملکہ، عقل مستفاد کا ہے۔ ان کے بارے میں پہلے بھی وضاحت دی گئی تھی۔ پہلے 2 مراتب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلا جو مرتبہ عقل بسیط، اجمالی اور قرآنی کا ہے، یہ حقیقت واحدہ بسیطہ ہوتی ہے، اور یہ ملکوتی ایک مخلوق ہے، اور یہ اپنی وحدت اور بساطت کے باوجود کل العقول و معقولات و علوم ہوتی ہے، وَهُوَ مَبْدَأٌ يَصْدُرُ عَنْهُ مُفَصَّلُ الْمَعْقُولَاتِ، اسی سے علمی فیض جاری ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جہاں تک عقل کے دوسرے درجے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں بھی جناب ملا صدرہ شیرازی نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ علوم و معارف جو انبیاء اور اولیاء الہی کو حاصل ہوتے ہیں وہ علمی کوششیں کرنے والوں کی علمی کاوشوں سے افضل ہوتے ہیں، چونکہ مجتہدین کی سعی و کوشش علوم نظری و تفصیلی ہوتا ہے استدلال کے ذریعے، اور وہ جن کے بارے میں فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، تو ان کے بارے میں ہے کہ آفاق و انفس میں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، ان کو واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ یہ مجتہدین کے استدلالی علوم کی طرف اشارہ ہے، جن کو یہ حق و حقیقت جانتے ہیں، آیات الہی کو
دیکھ کر یہ استدلال کرتے ہیں۔ اور جو فرمایا اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا اللہ تعالی اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ تو یہ اشارہ ہے نبی کے علم کے لیے کہ ان کو وہ مقام عطا ہوتا ہے، ایک یقینی مرحلہ ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے معرفت عطا ہوتی ہے۔ سید الاولیاء امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ، کہ میں نے ہر چیز، ہر مخلوق میں خدا کو اس سے پہلے دیکھا ہے، چونکہ کوئی بھی ممکن الوجود اپنے خالق و مالک کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ باقی بھی یہاں پہ فرامین ذکر کیے ہیں۔ جہاں تک اس حدیث میں نبی اکرم کے اس فرمان کا تعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والعقلاء هم اولو الالباب، کہ عقلاء سے مراد صاحبان عقل ہیں جن کا تذکرہ آیت میں موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ عقل کا وہ معنی نہیں ہے جو عموماً بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص دنیاوی امور میں بڑا چالاک ہے، نہ ہی اس سے مراد غریزہ انسانی ہے کہ جس کے ذریعے وہ حیوانات سے جدا ہوتا ہے، نہ ہی علم اخلاق میں جو عقل کا معنی کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو آیت سے سمجھا جاتا ہے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ قرآن اور ہدایت الہی سے حقیقی نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں کہ جن کو صاحبان عقل کہا جاتا ہے۔ یہ مخصوص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت عطا ہوتی ہے، اہل علم و عرفان ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ یہ راسخین فی العلم ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اور راسخون فی العلم کے جو کہتے ہیں خدایا ہم ایمان لائے ہیں، ساری ہدایت تیری طرف سے ہے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر یہی صاحبان عقل۔ یہ حکماء الہیون ہیں جن کے بارے میں قرآن میں ہے یؤتی الحکمت من یشاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل کرتے ہیں صرف اور صرف صاحبان عقل۔ تو یہاں پر مراد عاقل سے وہ ہے جن میں یہ صفات ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سیاق و سباق میں ان کی مدح فرمائی ہے۔ وہ راسخین فی العلم ہیں، حکمت ان کو عطا ہوئی ہے، معرفت کی بلندیوں پہ فائز ہوتے ہیں۔ یہاں تک اس روایت کے بارے میں ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو نبی اکرم کا فرمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سے افضل کوئی چیز بندوں میں تقسیم نہیں کی، تو فرمایا اس کے بارے میں فارسی میں ایک مقولہ ہے الہی آن را کے عقل دادی چے نہ دادی و آن را کے عقل نہ دادی چے دادی۔ فارسی میں کہا جاتا ہے کہ خدایا جس کو تو نے عقل دی تو اسے کیا نہیں دیا، اور جسے عقل نہیں دی تو اسے کیا دیا۔ مقصود یہ ہے کہ عقل وہ فضیلت ہے کہ جس کے ذریعے تمام نعمتوں کی قدر شناسی ہوتی ہے۔ مزید اس کے بارے میں انہوں نے وضاحت فرمائی ہے۔ نیز انہوں نے اس جملے کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ عقل مند کا سونا جاہل کی رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادتوں میں مصروف رہنے سے بھی بہتر ہے۔ اس کی وجوہات بھی ذکر کی ہیں۔ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے جناب ملا صالح مازندرانی فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ تھی کہ عقل مند سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رویا صادقہ میں اس کو علم و معرفت عطا ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بقدر ضرورت سوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی راہ میں کوشش کرنے کے لیے انرجی حاصل کر سکے۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خارجی شخص کو سنا کہ وہ نماز تہجد پڑھتا ہے اور قرات کرتا ہے، فرمایا نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، یہ جو لوگ یقین کے ساتھ سو جاتے ہیں شک والی نمازوں سے ان کا سونا بہتر ہے۔ اور پھر جو فرمایا تھا کہ عقل مند کا اقامت کرنا جاہل کے سفر کرنے سے بہتر ہوتا ہے، تو اس کی وجوہات بھی ذکر فرمائی ہیں۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے اس حدیث میں یہ جو جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس نبی اور رسول کو بھیجتا ہے تو اس کی عقل تمام امت کی عقلوں سے افضل ہوتی ہے، تو اس کی وجہ کلامی حوالے سے بیان فرماتے ہیں چونکہ رسول اور نبی یہ واسطہ فیض ہوتے ہیں،
اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان اس کی ہدایت کو پہنچانے والے ہوتے ہیں تو محال ہے کہ اس کی امت میں کوئی عقل کے لحاظ سے اس سے افضل ہو یا کوئی مساوی ہو، لاستحالت ترجیح المفضول علی الافضل، کیونکہ مفضول کو افضل پر ترجیح دینا محال ہے عقلاً، وترجیح احد المساویین علی الاخر، اور اسی طرح دو مساویوں میں سے بغیر کسی وجہ کے ایک کو ترجیح دینا یہ بھی عقلی لحاظ سے محال ہوتا ہے۔ اور اس میں عقل اور عقلاء کی عظیم مدح بھی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو جو معیار فضیلت دیا ہے وہ ان کی عقل کے حوالے سے ہے۔ طولانی عبارت ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نیز ملا صالح مازندرانی نے اس مطلب کی بھی خوب وضاحت دی ہے کہ جو انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس کی عقل و یقین بلند مراتب پہ فیض ہوتے ہیں تو دیگر جو لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، جسے علم و یقین اور عقل کمال کی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بعض روایات جو شب معراج حدیث قدسی کی شکل میں ظاہر ہوئی ہیں، وما يتقرب عبدي الي بشيء احب مما افترضت عليه وانه لا يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ان دعاني اجبته وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، کہ جب کمال عقل و یقین کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے، واجبات کو انجام دے، نوافل کو انجام دے، حتیٰ جب وہ محبوب بن جاتا ہے تو وہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ دیکھتا، سنتا اور بولتا ہے اور اسے خدائی طاقت عطا ہوتی ہے۔ اگر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی طاقت کے ساتھ جب اس کا اتصال پیدا ہو جاتا ہے، اس کا یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے عبادت گزاروں سے جن کو وہ معرفت حاصل نہیں ہوتی یقیناً اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے مزید اس کے حوالے سے تفصیل بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل کے لحاظ سے تمام مجتہدین اور راہ خدا میں کوشش کرنے والوں سے افضل اور اکمل ہیں، کیونکہ ان کا خالق عقل کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو اپنی مخلوقات کی ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے اور ان کو الہی علوم و معارف عطا ہوئے ہیں۔ اور اس حدیث کے آخری جملے کے حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ عقلاء حقیقت میں وہ اولو الالباب ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آیات ہیں، جیسا کہ جناب ملا صدرہ نے بھی اس سے استفادہ کیا تھا کہ وما یتذکر الا اولو الالباب کے سیاق و سباق کی آیات اگر پڑھی جائیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صاحبان عقل مراد ہیں جن کو الہی خاص عرفان و معرفت عطا ہوتی ہے۔ جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی شرح میرات العقول میں بھی اسی قسم کے مطالب بیان کیے ہیں۔ ایک تو عقل مند کی نیند کو جاہل کے رات بر عبادت کرنے سے افضل ہونے کی وجوہات ذکر کی ہیں، اور اس حدیث کے معنی کے متعلق باقی جو اس میں عقل مند کے فضائل بیان ہوئے تھے ان کی بھی ایک ایک کر کے وضاحت دی ہے۔ چونکہ ان کے مطالب دیگر کتابوں سے ملتے جلتے ہیں، ہم نے ان کو ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ اس حدیث میں ایک نہایت اہم عنوان موجود تھا کہ عقل مند کی نیند کا جاہل کی عبادت میں جاگنے سے فضیلت کی وجوہات کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عقل مند کو نیند میں علوم و معارف کی عطا ہوتی ہے جسے رویا صادقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا، عقل مند کی نیت یہ ہوتی ہے کہ نیند سے جو قوت اور طاقت حاصل ہو اس سے مزید عبادت کے لیے توانائی حاصل ہو۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں حدیث 11 کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، حل لغات اور سند و متن کے حوالے سے تفصیلی تحقیقات پیش کی گئی ہیں۔ اس حدیث کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔